اللہ گزارش ہے کہ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، میرے پجامے والے حصے کے باہر ایک زخم ہے، وہ خشک نہیں ہو رہا، 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا علاج ڈاکٹروں سے کروائیں۔ مکی صاحب تو حکیم نہیں ہے نا، ڈاکٹر ہے۔ بہرحال شفا کے طور پہ اسی لیے سے زمزم استعمال بھی کریں اور زمزم وہاں لگائیں بھی، اللہ شفا دیں گے۔ میرے والد صاحب کو شوگر ہے، اب لوگوں کو 1-2 باتیں میں نے بتا دی، انہوں نے شاید مجھے حکیم بنا دیا ہے کہ نسخے بتاتے رہیں اور وظیفے بتاتے رہیں۔ نہ میں حکیم ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں جناب کوئی عامل ہوں وظیفے بتانے والا۔ تو میں نے کچھ پڑھا کتابوں میں، تو لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کسی کا فائدہ ہو جائے کہ شوگر کا علاج جو ہے وہ اس سے زیتون کے تیل سے ہو سکتا ہے کہ 2 چمچ صبح 2 چمچ رات کو پی لے۔ اور پھر کیونکہ وہ قرآن میں بھی ہے کہ زیتون جو ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، حدیث میں ہے کہ کلوا منہا وادہنوا، اس کو کھاؤ بھی لگاؤ بھی۔ اس لیے میں بتا دوں، یہ تھوڑا ہے کہ ہر مرض کی بیماری کا مشعل بھگوان پوچھنا شروع کر دو۔ غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر غسل جنابت ہے تو پہلے اپنے نچلے حصے کو اچھی طرح دھو لیں، استنجا کر لیں، پھر باقاعدہ جیسے وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور اگر موقع ہے غرغرہ بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی دیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، پانی بہا دیں، غسل ہو گیا۔ اگر پہلے وضو کی بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ وضو بھی ہو گیا۔ میری خالہ زاد بہن نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کل شریف اور 10ویں اور 40ویں کرنا۔ آپ 10ویں 40ویں کو چھوڑیں، بدعت ہے، اس کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، مرنے والی کو بھی گناہ ہوگا۔ آپ اس کے وہی پیسے کسی مدرسے میں جا کر طلباء کو دیں، مدرسے میں دے دیں، وہ جانے ان کے طلباء جانے۔ میرے ایک بچہ ہے، اس کے گلے میں ٹیومر ہے، اس کے لیے بھی آپ زمزم پلائیں اور الحبۃ السودا استعمال کریں۔ مجھے پیسے دیے تھے کہ مکے کے کبوتروں کو دانا ڈال دینا، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ لوگ سڑک پہ ڈال دیتے، پھر باقی اوپر چلتے رہتے ہیں، یہ بڑی اللہ کے رزق کی توہین ہے، یہ تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ لیکن مجھے آج تک یہ ہمارے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین بھائیوں کی عقل سمجھ نہیں آئی۔ ان کے بندے تو کمانے کے لیے ادھر آتے ہیں، کبوتر بھوکے ہیں نا، یعنی ایمان سے کہو نا، کوئی عقل ہے یا کوئی لوز ہو گیا ہے، کوئی پیچ سے ڈھیلا ہو گیا ہے؟ بھائی تم اپنے آدمی تو یہاں بھیجتے ہوئے جا کے کمائیں، ادھر پیسے ملیں، کبوتر بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے پیسوں کے لیے۔ تم اپنے ملک میں کبوتروں کو ڈال دو، خیرات ہی کرنی ہے، دانا ڈالنا ہے، کسی پرندے کو ڈال دو، ضروری ہے کہ کبوتر ہو۔ اس میں بھی اصل میں وہ اندر جو بدعات ہیں نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں، چونکہ کبوتر فقیر پرندہ ہے، مزاروں پہ رہتا ہے۔ کبھی کہا ہے طوطے کو ڈال دو، کبھی کہا ہے کہ جناب کوے کو ڈال دو۔ یہ اس لیے کہ جی اللہ اللہ کرتا ہے، مزاروں پہ رہتا ہے، جب یہ راضی ہوگا تو مزار والا راضی ہو جائے۔ اصل مصیبت وہ ہے اندر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ اللہ ہدایت دے۔ کعبے کے خلاف کو یا دروازے کو چومنا ناجائز ہے، صرف حجر اسود کو چومنا جائز ہے۔ پیپسی کولا کوکا کولا پینے سے وضو شضو تو نہیں ٹوٹتے، ایمان جانے کا خطرہ ضرور ہے، کیونکہ یہ کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں، اندر کوئی نہ کوئی بلا تو ہوگی نا۔ اچھا، جب تک یہ نہیں بنے تھے، ہمارے باپ دادا زندہ نہیں رہے، جب یہ تھا ہی نہیں کوکا کولا، بہترین نصیحت ہوتی تھی بزرگوں کی، لسی پیتے تھے اور اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے دودھ پیتے۔
ایک گلاس رات کو سوتے ہوئے دودھ کا، اور صبح کو ماشاءاللہ بہترین لسی اور کچی لسی اور ساتھ مکھن کا پیڑا اور گرم روٹی. سبحان اللہ، سارا دن بھوکے نہیں رکھتی تھی. او یار تو اپنے سارے صوفی ہو گئے تو میں کیا کروں؟ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، انگلیوں پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پڑھے ہوئے سے سنتے رہو. یا آج کل تو باقاعدہ ٹیلی فون میں فیڈ ہے، فون لگا کے سنتے ہو. یہ کیا انگلیاں پھیرو گے تو قرآن پڑھنا ہو جائے گا؟ بس گڑے ہوئے ہیں رستے میں. میری سانس کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی آلودگی سے، غبار سے بچنے کی کوشش کریں. اور آج کل تو دنیا بڑی ایڈوانس ہے. کہتا ہے آپ نے شاہ جی کو دیکھا؟ بالکل میں نے شاہ جی کو دیکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. میں نے اس پر عرض بھی کیا تھا کہ میں نے اس وقت دیکھا ہے جب وہ بالکل کمزور ہو چکے تھے اور ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو فالج بھی کر چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے. اب تو ان کی اولاد میں بھی 2 بیٹے بچ گئے. بڑے 2 بیٹے جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے، پیر جی عطا المنعم اور عطا المحسن. اور سارے بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے قابل ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں. اور اسی باپ کے وہ انداز جو ہے وہ بھی ان کے اندر الحمدللہ موجود ہے. کہتے جی کہ میاں بیوی دونوں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، دونوں نے عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، تو کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں؟ یعنی عمرے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ تو بڑا فائدہ ہوا، عمرے پہ آیا، بیوی گئی. پتہ نہیں کیوں ان کا کر بھائی پاک جگہ ہے نا، تو تم کون سا گناہ کر رہے ہو؟ پاک جگہ پہ گناہ حرام ہے، حلال تو حرام ہے. اور یہاں مکے میں جتنے مدینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں یا آسمانوں سے گرتے ہیں، کھجوروں پہ لگتے ہیں. اللہ کے بندے یہاں تو 4 بیویوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. زمزم کی طاقت ہے. یہ تو تمہارے ملک کے مرے ہوئے کہ ایک بیوی کا وہ نہیں آتی. ان 4 بیویاں رکھی ہوئی، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. مزہ لے کے آواز اونچی کریں. وجہ کیا ہے؟ کھجور، اونٹنی کا دودھ اور زمزم. جن کے بعد یہ اکسیر موجود ہو، وہ کبھی بوڑھا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میری زمین پر قبضہ ہے، میں کسی اور شخص کو پیسے دے کر قبضہ چھڑوانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندے یہ بڑے فتنے، میری اپنی زمین پہ میری قبضہ کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، نوکر دوشی بتاتے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جناب ہم ایک ایک کی منتیں کر رہے ہیں بھی قبضہ چھڑواؤ. بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا. یعنی اگر زمین تیری ہے، ملکیت تیری ہے، لیکن اس کی جس کے قبضے میں زن، زر، زمین، ان 3 چیزوں کے لیے انگریز نے قانون ہی نہیں بنایا. عورت اسی کی ہے جس کے قبضے میں ہے، زمین اسی کی ہے جس کے قبضے میں ہے، پیسہ اسی کا ہے جس کے قبضے میں ہے. اللہ کیا دلائل دو گے کہ میری بیوی ہے؟ تو اس لیے یہ بڑی مصیبتیں ہیں. اللہ سے دعا کرو 2 رکعت پڑھ کے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرو کہ اللہ ان ظالموں کو، جن لوگوں کی زمینوں میں قبضے کرتے ہیں، ناجائز ستاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ مکروہ ہو جائے. مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتے ہیں، نسوار اندر جاتی ہے. حضرت آپ 5-10 منٹ رکھ کے بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ اندر جانی شروع ہو جائے گا. تو جو چیز منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا نیچے سے اندر جائے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قربانی کا گوشت جو ہے کافر کو بھی دے سکتے، اپنے حصے کا دے سکتے ہو، کیوں نہیں دے سکتے؟
حضور پاک نے یہودیوں کے باغ جلانے کا حکم دیا؟ ہاں دیا ہے. جب بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا اور ظالم نہیں مانے تو حضور نے حکم دیا کاٹو درخت. یہ تو قرآن میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، جو آپ نے کاٹا یا چھوڑا میرے حکم سے کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے اپنے من سے نہیں کیا. ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. کل کچھ دوست زیاد کی وجہ سے طائف گئے تھے. عمرے کا ارادہ نہیں تھا، واپسی پر میقات ساتھ ہے، احرام باندھ کے جن نے عمرہ نہیں کیا وہ فوراً لوٹ جائیں، عمرہ کر لیں، عمرہ دم دینی پڑے گی. سیر کرنے چلے جاتے ہو تو گھنٹے میں احرام باندھنے کی تکلیف کیا؟ مفت میں میقات کا عمرہ ہو رہا ہے. طائف تو میقات ہے. ہمارا ایک پتہ جھوٹی پتہ کیا ہے گاڑی کچھ دن پہلے چوری ہو گیا. ایک آدمی کے اوپر ہم کو پورا شک ہے، وہ انکار کر رہا. تو اس کا طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تمہیں جس پہ شک ہے تو گواہ ثابت کرو. اگر تمہارے پاس ثبوت اور گواہ نہیں ہے پھر وہ قسم کھا لے تم اعتبار کرو. میری بیٹی جو ہے وہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، شادی کے 2 سال بعد طبیعت خراب ہونے لگی. بہرحال اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ جادو بھی ہو، لیکن وہ جادو یا جن پہلے کیوں نہیں آیا، شادی کے بعد کیوں آیا ہے؟ انتظار کرتا رہا. پہلے اپنے داماد کو لے جاؤ، اس کا ٹیسٹ کراؤ وہ عورت کے قابل بھی ہے کہ نہیں. کئی لوگ ہیں جو اپنے عیب کو چھپائے رکھتے ہیں، لڑکیاں بیچاری پاگل ہو جاتی ہیں، ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جن ہے یا بھوت ہے. کچھ نہیں، نہ کوئی جن ہوتا ہے نہ کوئی بھوت ہوتا ہے. بارہ چیک اپ کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنتی رہے. اگر وہ جادو ہے تو ایسے نہیں ہوگا. آپ اپنے داماد کا چیک اپ کروائیں. اگر 2 طواف اکٹھے کر لیے بعد میں 2 رکعت اکٹھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. عمرے کے لیے آیا، طواف کیا، والد ساتھ تھک گئے، ان کو ہوٹل لے گیا، رات میں وہاں آرام کیا، صبح فجر کے بعد صفا مروا کی، کوئی دم نہیں. ٹھیک ہے، احرام میں اگر رہا ہے، سو گیا، آرام کر لیا، کوئی بات نہیں. حضرت میں نے پاکستان سے احرام باندھا، ریاض سے ہو کر یہاں پہنچا. احرام پہ کافی سارے بال تھے تو کوئی دم واجب نہیں ہوتی، ایسے ٹوٹ جاتے ہیں بال کے، اور کے بھی لگ سکتے ہیں، کوئی دم نہیں انشاءاللہ. میری والدہ نے بال کاٹے بنا احرام کھول دیا. اب والدہ کو کیا کریں؟ بال کاٹے اور کیا کریں؟ بال کاٹ لے ورنہ دم پڑ جائے گی. جب تک بال نہیں کاٹے گی گویا وہ احرام میں ہے، اس پر پابندیاں اسی طرح ہیں. تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. یہ تو حدیث مبارک بھی ہے، اور صرف ایک فرقہ کرامیہ ہے جو حیات کا منکر ہے. جن کو تم لوگوں نے مماتی بنایا ہوا ہے نا، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی حیات کے قائل ہیں، لیکن صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ برزخی حیات بس. اچھا ویسے بھی برزخ کیونکہ عالم برزخ ہے. وہ تو جو علماء دیوبند کی باتوں کو پکڑتے ہیں نا، وہ تو ان نے ایک اپنے محبت میں آگے لکھا تھا کہ گویا وہ دنیاوی زندگی سے بھی بہتر ہے کہ دنیا میں تو کام کاج بھی تھا نا، اب کام کاج تو اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے. ان کے اپنے مقاصد تھے علماء کے، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. باقی حجر اسود کا بوسہ لیا، عمرے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت اسود کو خوشبو، اگر خوشبو تیرے منہ کو لگ جائے دھو ڈالو. نہانے کے بعد نماز کی وضو کر، پہلے اگر تم نے نیت کر لی وضو کی، وضو کر لیا تو پھر دوبارہ ضروری نہیں ہے. جمعہ کی نماز میں وہی ہے، 4 رکعتیں پہلے ہیں، 2 رکعتیں جمعہ کی ہیں، 4 رکعتیں بعد میں. 4 پڑھو یا 6 پڑھو. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، بہرحال ان کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک بغیر کسی شک کے ہوتا کہ مسجد عائشہ سے حضور کا اللہ کا نبی نے حکم دیا ہے اور جیرانہ سے خود عمرہ فرمایا، اور پھر بی بی عائشہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تیرے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ میری والدہ کی سی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ مکے میں رہتا ہوں، شوال کے مہینے میں عمرہ کیا، اس کے بعد چاچے کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کا حج افراد، جو اپنے لیے تو حج نہیں کیا نا۔ آگے صفیں دور ہوں، درمیان میں روڈ ہو، بھائی نماز ہو جائے گی اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کوشش کیا کرو کہ صفیں بھی لیں۔ اگر میرے اوپر دم پڑ جائے تو بکرا ذبح کر کے ساتھیوں کو تقسیم کر دو، نہیں فریج میں رکھ لو، کھاتے رہنا۔ اللہ کے بندے غریبوں کو تقسیم کرو کہ ساتھیوں کو تقسیم کرو؟ یہ اب اللہ بھی یہاں سے بھی فراڈ کرنا چاہتا ہے نا کہ دم تو دے دیا لیکن کھائیں گے ساتھی نہیں کھا سکتے۔ باقاعدہ کتاب وظائف علی فقراء مکہ دا، فقیر بھی مکے کے والوں کو تقسیم کرو، یہ نہیں کہ جدے والوں کو تقسیم کرو۔ میں موٹر وینڈنگ کا کام کرتا ہوں، گاہک سے موٹر کے 200 ریال لیتا ہوں، دوسرے گاہک سے 204 ریال لیتا ہوں۔ ہماری مرضی، جہاں تمہارا اتفاق ہو جائے وہ جائز ہے، پر کوشش یہ کیا کرو کہ کسی سے ناجائز مزدوری نہ لو، اتنا لو لا ضرر ولا ضرر، تمہارا نقصان ہو نہ اس کا نقصان۔ میں نے نیا کام شروع کیا ہے، اللہ برکت، استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور کام میں خالص حلال، جتنا حلال ہوگا، سچ ہوگا، کچھ دن تو امتحان ہوتا ہے، پھر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک آدمی نے صفا کرنے سے پہلے سر مڑوا دیا ہے، دم پڑ گئی۔ میں تبخیر کا مریض ہوں، ہر نماز کے لیے نہیں وضو کرو، ہر نماز، یعنی کیا مانا، اصل کو جو کرو گے مغرب تک کافی، طواف کرو، نماز پڑھو، سارا یعنی وہی مغرب کو جو کرو گے عشاء تک کافی، چاہے وہ گیس خارج ہوتا رہے۔ میں گھر میری بیوی بچی ماں رہتی ہے، ماں پردے کی وجہ سے جھگڑا کرتی ہے، بیوی مکمل پردہ، کزن وغیرہ سے، یہی کزن تو بزن کرتے ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے۔ کزن جو ہے نا یہ تو اللہ کا عذاب ہوتے ہیں، بالکل کسی کو نہ آنے دو۔ مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز میرا بھائی حنابلہ اور شوافع کے نزدیک مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس طرح پڑھیں کہ مغرب لیٹ کریں، آخری وقت میں پڑھیں، عشاء اول وقت میں۔ بہرحال پڑھ لی تو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے اللہ کے بندے، یہ سارے اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں۔ مکہ، ریاض سے مکہ ہماری عشاء کی نماز ہو گئی؟ ہاں جی ہو گئی، بالکل ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح کے موقع پر چھوارے اچھال کے نہیں، ویسے فجور چھوارے کوئی چیز تقسیم کرے سنت ہے، کسی کے پاس ہو ہی نہ وہ کیا تقسیم کرے گا۔ حضور نے فرمایا تھا نا ایک صحابی سے کہ بھی تیرا نکاح میں کر دیتا ہوں، جاؤ کچھ تو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ نے کہا یار سے کیا ڈھونڈ کے لے آؤ؟ میں فلتمس لو خاتم من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی، حالانکہ لوہے کی انگوٹھی حرام ہے، مانا معمولی سی چیز۔ نے کہا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، یہی چادر ہے جو میں باندھ کے بیٹھا ہوں، یہ بیوی کو دے دوں گا تو پھر میں ننگا بیٹھا رہوں گا۔ اور میں اچھا حلمہ کا سور من القرآن ہے، تمہیں کچھ سورۃ قرآن کی یاد ہے؟ یا رسول اللہ میں سورہ قضا 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 مجھے فلاں سورہ، اور اچھا بیوی کو پڑھا دینا، بس عقل مار ہو گئی۔
لیکن یاد رکھیں امام ابو حنیفہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ وقتی طور پہ حضور پاک نے دے دی یا حضور کی خصوصیت تھی، ورنہ قرآن جو ہے وہ برزوں کا عوض نہیں بن سکتا۔ مانا یہ تھا کہ بعد میں وہ حق المہر ادا کرے گا۔ احرام کی حالت میں ارکان پورے کیے، اگر محرم خود اپنے بال کاٹ لے جائز ہے۔ اگر احرام کو عمرہ کرنے سے پہلے حمام کے اندر جا کے احرام کھول دیا کوئی بات نہیں، کھولے گا تو بیٹھے گا نا اللہ کے بندے۔ ایک آدمی دو مرتبہ گھومنے پھرنے کے طائف کی واپسی بھی احرام نہیں باندھا، اب وہ وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، بلا وجہ دم پڑے گی، کیونکہ میقات ہے۔ میقات ایسی چیز ہے کہ جس سے بغیر احرام کے سرکار دو جہاں کبھی نہیں گزرے۔ ایک مجھ داڑھی رکھنا جو ہے بالکل واجب ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے لیکن عملی طور پہ فرض کے برابر ہے۔ جیسے فرض کا منکر کافر ہو سکتا ہے، اس کا منکر بھی کافر ہو سکتا ہے، اور منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بنا رکھا ہے داڑھی رکھنا جی سنت ہے نا، رکھیں گے تو ثواب ہو، داڑھی رکھیں گے کیسے کہا ہے آپ کو سنت ہے؟ وہ تو واجب ہے، حضور کا حکم ہے اوف اللحا وقص الشوارب، اور امر وجوب کے لیے، اور پھر یہ ایسا واجب ہے جو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہا ہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ غیر مسلم کو دے دیں، اگر مسلمان غریب ہے پہلے ان کا حق ہے، کوئی نہ ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، تعلیف القلوب کے طور پہ، مؤلفۃ القلوب کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ حرم کے اندر جہاں مسئلے والوں حرم کے باہر کے سین میں داخلے منع تھا، بارہ اگر صفیں نظر آ رہی تھی تو نماز ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل مسئلہ خلق قرآن پہ، لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، وہ کہتے نہیں اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اسی پہ بادشاہ ناراض ہو گیا، کوڑے مارے گئے۔ ہم لوگ 2 دن پہلے مدینے سے مکے آئے، راستے میں مقام احرام باندھا، یہاں پہنچ کے والدہ کو طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ گزشتہ رات مستشفیٰ نور گئے۔ بہرحال بالو کمبی کی حیثیت میں عمرہ کر لیا جائے، ہاں بالکل کر دیا جائے، اور ایسا کریں کہ اگر کوئی بادشاہ کو کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ اور ٹھیک ہے، ان کا کیا قصور ہے، بیمار ہو گئی چلی گئی، احرام تو نہیں کھولا نا انہوں نے، بال تو نہیں کٹوائے، جب تک بال نہ کٹوائے گئے وہ عمرے میں ہیں۔ مدینے میں واپسی پر مجھے محائل جانا تھا، غلطی سے مکہ شہر میں داخل، اس میں کوئی جرمانہ نہیں۔ آپ کی نیت ہی نہیں مکے کی، آپ کی نیت حائل جانے کی ہے، مکے سے چاہے گزر بھی جائے پھر بھی دم نہیں پڑے گا۔ گائے کا دودھ اور مکھن شفا ہے، میں نے تو حدیث نہیں پڑھی، آپ نے کہیں پڑھی ہے تو مجھے بھی بتانا۔ میں نے بہرحال نہیں پڑھی، اور ویسے بھی کچھ بات دل کو بھی نہیں لگتی۔ حضور کے زمانے میں گائے تھی ہی نہیں، کہاں سے مکھن آیا تھا؟ بہرحال اگر حدیث ہے ہماری آنکھوں پر۔ حضور نے تو روٹی چپڑی ہوئی بھی کبھی نہیں کھائی گھی سے، تو مکھن کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں جی کہ احرام باندھا، اور یہ تو ہو گیا نا، میری بیوی طواف پورا کیا، صفا کے لیے مروہ گئی، صفا سے شروع کرنا تھا، کسی نے کہا مروہ سے شروع کرنا ہے، صفا سے مروہ گئی، پھر وہاں سے پھر لگا کے چکر پورے، وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، کہیں سے گئی تو تھی نا، اللہ قبول کر دے گا نا۔ مثلاً مروہ سے گئی، صفا پہ آئی، اب پھر صفا سے ہی شروع ہو جائے گا نا۔ اس بیچارے نے پھر دوبارہ شروع کیا۔
ایک شخص 2 مرتبہ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، ہر مرتبہ طائف گیا، احرام نہیں باندھا، تو اب جا کے باندھ کے عمرہ کر لیں۔ طائف میقات ہے اور میرے مدنی پاک کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ لمن اراد الحج والعمرہ، اگر نیت اس کی عمرے کی ہو پھر احرام نہ باندھے تو دم ہے۔ وہ تو چلنے پھرنے کے لیے کیا تھا، لیکن امام مولی رحمۃ اللہ علیہ وہ سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر ہمارے منشے پہ ہے تو پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ارادہ ہو تو ہم احرام باندھیں، نہ ہو تو نہ باندھیں، پھر چوکی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں ہے کہ حضور پاک کبھی بغیر احرام کے گزرے ہوں میقات سے الا یوم فتح مکہ؟ صرف فتح مکہ کے موقع پر حضور نے احرام نہیں باندھا، اور ساتھ وضاحت کر دی کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اور مجھ سے پہلے بھی کسی کو اجازت نہیں دی اور میرے بعد بھی قیامت تک کسی کو اجازت نہیں۔ 2 ساتھی ہیں مدرسہ عربیہ رائے سے فارغ ہیں، بھائی صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ جو راستہ ہے نا باب ملک فہد کا، نیچے گراؤنڈ فلور پہ چلتے آئیں، دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے وہیں درس ہوتا ہے، وہیں آ کے ایک حدیث پڑھیں، انشاءاللہ میں اجازت دے دوں، مجھے کیا تکلیف ہے اجازت نہ دے رہی، جبکہ آپ ماشاءاللہ فارغ التحصیل عالم ہیں۔ صفا مروہ کی سائی کے 3 چکر لگا کر ایک بابا جی تھک گئے، ہوٹل جا کر سر مڈا لیا تو 3 چکر اسے صفا مروہ نہیں ہوتی، دم پڑ گئی۔ اللہ کے بندے تم جو لوگ ہوتے ہو ساتھ، بابا جی تھک گئے آرام کر لیں، پھر ان کو ویل چیئر پہ کرا دو تاکہ ان کے ارکان بھی پورے ہو جائیں اور بیچارے 400 ریال کی دم سے بھی بچ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا و دنیانا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ ہماری سب مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو صالح اور خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن پہ قرض ہے ان کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔